اگر اس دن آپ کو احد کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا قربانی کے جانور کا خون زمین پہ ڈالنے کو ملے گا. تو لہٰذا اس دن یہی کام کرنا ہی ہے ہمیں. البتہ اس میں آپ نے ایک سوال جو کیا کہ قربانی کے جانوروں کا جو ریٹ جو فکس ہوا، یہ بات صحیح ہے کہ منمانی زیادہ ہو رہی ہے اور مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر مہنگائی پہ خود مہنگائی بڑھاتے رہے لوگ اور لوگوں کو پریشانی میں ڈالتے ہیں. تو اچھی بات ہے اگر گورنمنٹ نے اس پر کوئی مناسب قدم اٹھایا جس سے جو بیچنے والے ہیں جو بھیڑ بکریاں وغیرہ، تو ان پر بھی کوئی زیادتی نہ ہو، ان کا جو نفع ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے. البتہ وہ حد سے زیادہ نفع کمائے جس کا بوجھ عوام پر، عام طبقے پر آتا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. ہم اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کا جو قدم انہوں نے اٹھایا، اچھی بات ہے. لیکن ہماری یہی گزارش ہے کہ جو بیچنے والے ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کو بھی کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، ان کی بھی محنتیں ہیں اور مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اس کا بھی خیال رکھا جائے. لیکن اس سے زیادہ عوام کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو ہم اس قانون کا یا انہوں نے جو قدم اٹھایا اس کے لیے اچھی بات ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس میں ایک بات ہے کہ بے شک قربانی اچھی ہونی چاہیے، تر و تازہ ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے. یہ تو بالکل حدیث میں اس کا حکم ہے، اچھا ہو، خوبصورت ہو. اور اگر کوئی کسی پر محنت زیادہ کرے، اخراجات اس پہ لگائے، پیسہ اس پہ خرچ کرے اور 2 3 4 5 سال محنت کرتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جانور جسمانی طور بھی، خوبصورتی کے لحاظ سے، ہر طریقے سے اچھا ہوگا. لیکن اب اس میں ایسی بولی لگانا کہ جو حد سے زیادہ ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو پسند آ گیا کہ نہیں میں کسی بھی صورت میں بھی اس کو خرید لوں گا، چاہے مجھے کتنے بھی دینا پڑے گا، تو وہ ایک جذبہ ہے اس کے اندر. اگر اس کے پاس جائز مال ہے، حلال مال ہے، تو اس اللہ کی رضا کے لیے، انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اگر اس کی نیت اس میں اچھی ہے، دکھاوا نہ ہو، اگر دکھاوا ہو تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہاں نیت یہ ہے کہ جانور خوبصورت ہے، جانور تر و تازہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھی قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر اس کو زیادہ پیسہ لے کر کے وہ خرید سکا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. وہ تو ایک ہی کے لیے سے، اگر گائے وغیرہ ہو، بیل ہو، تو وہ تو ساتھ کے لیے قربانی ہوتی ہے. البتہ بھیڑ بکری جو بھی ہو وہ ایک ہی کی طرح سے قربانی ہوتی ہے. تو اگر ایک پورا خاندان ملا ہوا ہو تو الگ الگ سب کو قربانی کرنے کی وسعت نہیں ہے. مل کر کے اگر جو گھر کا مالک ہوگا اس کی طرف سے قربانی کریں گے تو سارے گھروں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر گھر میں سارے لوگ اپنا اپنا آمدنی ہے، ان کا خرچہ الگ ہے، اگرچہ وہ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں لیکن اپنی آمدنی خرچہ وغیرہ ان کا اتنا بڑھتا ہے کہ ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. قربانی کا صحیح طریقہ یہی ہے، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں تک. لہٰذا ان 3 دنوں میں قربانی کرنا سب سے پہلے دن افضل ہے، پھر اس سے کم دوسرے دن، پھر اس سے کم افضل وہ تیسرے دن ہے. تو بہتر یہی کہ پہلے دن کرے اور قربانی اچھے طریقے سے کرے. یہی حکم ہے، اپنے ہاتھ سے کرے اور اپنے اہل خانہ اس کے سامنے رہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ قربانی کے جانور کے پاس آیا کرو، کیونکہ اس کا پہلا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. تو لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے، اچھی بات ہے. اور قربانی کی خدمت بھی کرے. آج کل بہت سارے لوگ اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، اس کا بھی اگرچہ جواز ہے، مدرسے والے وغیرہ، تو سب سے بہتر میری یہی ہے کہ ہلکا مت سمجھے اس کو. اب لوگ بھی بڑے بزی ہو گئے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے لیکن قربانی کے لیے ٹائم نہیں ہے. دے دیا نقد پیسہ کسی مدرسے میں، چلو ہماری طرف قربانی کر لینا. لیکن اصل قربانی کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی خدمت کرے، جانور کو پالے پوسے اچھے طریقے سے. کیونکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا جو گوبر ہے، پیشاب ہے، جتنا بھی ہے، یہ بھی قیامت کے دن میزان میں وزن کیا جائے گا اس کا. اور اس کی خدمت جو آپ چارہ کھلا رہے ہیں یہ بھی میزان میں وزن کیا جائے گا. لہٰذا زیادہ سے زیادہ شوق اور محبت اور جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، اپنے گھر میں کرنی چاہیے. اور اس کا جو گوشت ہے اپنے خاندان میں تو ہے ہی، اپنے پڑوسیوں کو بھی پہنچائے، غربا کو پہنچائے، رشتہ داروں تک پہنچائے. اس میں یہ بھی فلسفہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ تو اسلام کا اولین ہمارے اوپر حکم ہے. لہٰذا اگر قربانی کا گوشت خود اپنے ہاتھ سے بانٹے، رشتہ داروں تک پہنچائے، ہمسایوں تک پہنچائے، تو میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے میرے رزق میں اور عمر میں برکت ہو، اس کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، کم از کم اس دن ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں یا وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے ماشاءاللہ. شریعت اور حکم یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. اگر بانٹنا ہے تو سب کو برابر دے دو. اچھی بات یہی ہے، اسی میں للہیت ہے، اسی میں خلوص ہے. ہاں اس میں ایسے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے زیادہ رکھتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے رکھتے ہیں. اس میں وہ چیز نہیں پائی جائے گی جو اسلام کی روح ہے، برابری، سواؤن، ہم سب ایک ہے اس بارے میں. لیکن اس کا خیال رکھا جائے، خاص کر اگر زیادہ غربا کا خیال رکھا جائے. ہمارے تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو خود بھی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کے پاس بیچاروں کو ہوتا ہی نہیں کچھ. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان تک بھی
अपना हिस्सा बराबर बराबर पहुँचना चाहिए। गुजारिशें हैं, ईद इस्लाम ये कोई दुनियावी त्यौहार नहीं, कोई मेला ठेला नहीं है, ये वाकई इस्लाम का एक अहम यादगार दिन है। इसमें हमें कुरान और सुन्नत की पाबंदी करनी चाहिए, शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए, गैर शरई कामों से बचना चाहिए। आप देख लीजिए, हर दिन में हमें 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, लेकिन ईद के दिन हमारे ऊपर एक और नमाज वाजिब कर दी जाती है। तो इसका ये मतलब कि हमें ईद की वजह से हमें गुमराह नहीं होना है, गाफिल नहीं होना है, बल्कि और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र करना है। नमाज हमारे ऊपर बढ़ा दी गई है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब कि अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। आज ईद होती हैं तो लोग नौजवान निकलते हैं बागों में, पार्कों में बेहयाई बेरारवी गपशप करने के लिए फजूल और गैर शरई गैर इस्लामी कामों में मुब्तला हो जाते हैं। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें ईद सुन्नत के मुताबिक, और सादगी का मतलब यही है, शरीयत का जो हुक्म है उसी के मुताबिक गुरबा का भी ख्याल रखा जाए, यतीम व मफलुकुल हाल लोगों का ख्याल रखा जाए, और अपने अहले खाना पर भी अगर आप खर्च करें तो जायज़ तरीके से करें, और उनको भी तालीम इस्लाम ही पर कारबंद रखे। पैगाम ईद यही है। आप देख लीजिए, कुर्बानी जो है ये अल्लाह की मर्ज़ी के सामने अपने बेटे की कुर्बानी की यादगार है। अब हम को न नमाज पढ़े, न रोज़ा, न इबादत, न कुछ करें, शरीयत की पासदारी नहीं करेंगे, गैर शरई काम हराम कामों में मुब्तला, तो फिर कौन सी कुर्बानी है? तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझ लीजिए ये है कि हम अल्लाह के सामने अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करें, उनको ज़बह करें, अल्लाह की मर्ज़ी और रसूल की मर्ज़ी को सामने रखें, बस।